بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پریس کے دوستوں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، آج ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اسپیشلی یہ ایمرجنٹ میٹنگ ہم نے اس لیے کال کی تھی کہ جو 8 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا اور اس سے ایک رات پہلے وکیلوں کے چیمبرز جو ہیں 150 کے قریب، بلکہ شاید زیادہ چیمبرز جو ہیں مسمار کیے گئے، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آ گئی، تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ اور وکلاء، بینچ اینڈ بار، یہ ایک دوسرے کے مخالف قوتیں نہیں ہیں. یہ دونوں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ نہیں سکتی. ان کی کوئی لڑائی نہ درمیان میں ہے اور نہ ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جنہیں وکلاء کی لیڈرشپ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا، یقیناً ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور ہم نے کہا یہ بہت بری بات ہے. ہم ججز کا احترام کرتے ہیں اور ججز کے احترام کے بغیر وکیل کا خود احترام خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں میٹنگ تھی جو ہم نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے صدر، ان کے بار کونسل اور ان لوگوں سے بھی رابطے رکھے. تو انہوں نے تو ایمرجنسی میں شاید کل کوئی ایک پاکستان کوئی کانفرنس بھی کی ہے، ہمیں بھی دعوت دی. لیکن ہم نے جس اس مسئلے پہ بڑا کافی طویل بحث کی، تو اگر 8 تاریخ کی بات چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر وہ بری تھی، برا تھا، غلط تھا، تو ہم نے اس کو کنڈیم کیا تھا. اس کی تسلسل میں پھر دوبارہ چیف جسٹس کا اپنا ایک کیس اٹھا کے فوری طور پر حکم دینا کہ جی یہ میدان میں پلے گراؤنڈ میں، اگر کوئی پلے گراؤنڈ ہے، اس میں جو جتنے چیمبرز ہیں ان کو 28 فروری تک ڈیمالش کیے جائیں. تو اس کیس کو آؤٹ آف ٹرن اٹھانا، پھر موجودہ صورتحال میں جبکہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اس کے چیمبر میں جو کچھ ہوا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں تھا، غلط تھا، ہم نے کنڈیم کیا تھا. اور اسی سلسلے میں وکلاء گرفتار بھی ہوئے، پکڑے گئے، ان پر 780A کا سیکشن لگایا گیا، دہشت گردی کا، اور ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی اور آج تک جیل میں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا، اور شاید میرے خیال میں مجھے جو معلومات ہیں، وکلاء جو پارٹیوں کے وکلاء تھے، پراپر اسسٹنس بھی عدالت کو اس میں نہیں ملی، اور آؤٹ آف ٹرن انہوں نے یہ لارجر بینچ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا اور یہ فیصلہ کیا. تو میرے خیال میں صورتحال کو بہتر کرنے کی بجائے اس سے صورتحال منفی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اس فیصلے کو اس لیے ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں سمجھتے. CDA کی زمین پر اگر کسی کا قبضہ ہے یا تھا، تو یہ 10-12 سال میں یہ چیمبرز بنائے گئے تھے، تو یہ CDA خاموش تھی. اور یہ 200-250 جو وہاں کورٹس بنے ہوئے ہیں CDA کی زمین پر، یہ چیمبر بنائے گئے ہیں. تو CDA نے اس ایک رات میں صورتحال کو یہ لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ غلط، جبکہ سیشن جج نے صرف 2 چیمبرز کو ڈیمالش کرنے کا آرڈر دیا تھا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ CDA والوں کو کس نے حکم دیا کہ آپ یہ باقی 150-200 چیمبر جو ہیں آپ مسمار کریں اور اس میں وکلاء کے
لیپ ٹاپ ہوں، ان کا کمپیوٹر ہوں، ان کی کتابیں ہوں، ان کی فائلیں ہوں. یہ اشتعال انگیزی کس کے کہنے پر کی گئی ہے؟ اس کی زبردست انکوائری ہونی چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ وکیلوں کو آپ پکڑیں اور باقی جن لوگوں نے اس وکیلوں کی اس عمل کو دعوت دی ان لوگوں کا محاسبہ نہ کیا جائے. سی ڈی اے والوں کو مسٹ بی براٹ ٹو بکس کہ آپ نے 10-12 سال اگر یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی چیمبرز بنائے گئے تھے تو کیوں آپ نے 10-12 سال غیر قانونی کام کرنے دیا؟ پھر بغیر کسی نوٹس کے 10-12 سال کے بنائے ہوئے چیمبرز، ہمارے سپریم کورٹ کے 2 لاکھ فیصلے ہیں کہ اگر کسی قانون میں نوٹس کا ذکر ہے ہی نہیں، یہ ہر قانون میں پڑھا جائے گا کہ بغیر اطلاع، بغیر نوٹس کے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ ان وکلاء کے چیمبرز کو بغیر نوٹس کے سی ڈی اے نے کس کے حکم پر اور کس نوٹس کی بنیاد پر اور کس قانون کے تحت انہوں نے ان کو مسمار کیا؟ اب جو چیف صاحب نے یہ جو دوسرا فیصلہ دیا کہ اس گراؤنڈ کو اس کا صفایا کیا جائے، اس میں 23 مارچ کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جلد بازی میں ہے، فیصلہ جلد بازی میں ہے. اور اس میں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چیف صاحب کا ایک پرسنل باعث تھا، اس کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ہیڈنگ دی بینچ. کسی اور کو بٹھاتا ٹھیک ہے، کیونکہ پرسوں ترسوں یہ فیصلہ ہوا اور 8 تاریخ کو چیف صاحب کے چیمبر کا واقعہ ہوا تھا، تو یقینی بات ہے چیف صاحب ہیڈ اے بائس اگینسٹ دا لائرز، اور وہ فیصلہ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہوا جس میں جلد بازی کی گئی، اور اس کے نتائج بظاہر پازیٹیو حالات کو بہتر کرانے میں سمجھتا ہوں حالات منفی کی جانب چلے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے وکلاء بھائیوں کو یہ صاف صاف بتانا چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں کہیں بھی اگر کوئی وکیل غیر قانونی کام کرے جج کے ساتھ یا کسی اور پولیس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تو یہ وکیل کا کام تشدد کرنا، مارنا، ڈنڈا اٹھانا، چیمبر میں جانا، چیمبر کو توڑنا، کسی جج کو اس کے سیٹ سے اٹھانا، کسی پولیس والی کو زبردستی پکڑنا اور اس کو کسی اپنے ڈیوٹی سے منع کرنا، یہ وکیلوں کا کام نہیں ہے. اینڈ وی ڈونٹ سپورٹ دس. وکیل کا کام دلیل دینا، ریزن دینا، تبادلہ خیال کرنا، تاکہ باتوں کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں. یہ جو سی ڈی اے نے جو کچھ کیا، یہ بات چیت کے ذریعے بہت آسانی سے حل ہوتا. یہ جو اس کے بعد جو چیف صاحب نے اور اس کی لارجر بینچ نے جو فیصلہ دیا، یہ ہم 10 منٹ میں یہ مسئلہ ہم کا حل کراتے. اب کل انہوں نے کانفرنس بلائی ہے، آل پاکستان کانفرنس. اگر یہ عدلیہ اور وکیلوں کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ کہاں پہ رکے گا؟ کیونکہ یہ سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی کہ سپریم کورٹ اپنے ہائی کورٹ کی حمایت نہ کرے، وہ لازماً اپنے ہائی کورٹ کی حمایت کرے گی. حالانکہ ہم نے یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد والے آئے، بار کونسل والے، ہائی کورٹ والے، ڈسٹرکٹ کورٹس، ہم سب چیف جسٹس صاحب کے پاس سب سے پہلے گئے اور ان سے منت کی کہ یہ مسئلہ غلط ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا، لیکن اس کو سنبھالنا چاہیے، اس کو مزید نہیں بڑھنے دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرا کام تو شاید نہیں ہے، میں سپورٹ کروں گا آپ لوگوں کو، آپ اطہر من اللہ صاحب سے ملیں. اطہر من اللہ صاحب سے ہم ملنے کی کوشش کرتے رہے، بٹ وہ اتنے شاکی تھے، اتنے انجرڈ تھے، مجروح تھے
کہ انہوں نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کیا. مجھے نہیں معلوم کہ آج تک کوئی اس سے ملا ہوا ہے. تو بہرحال ہم یہ وکیلوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بینچ اور بار ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. بینچ اور بار کی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ان کی کوئی ایگزسٹنس لازمی ہے. ایک دوسرے کے خلاف ہوسٹائل ایکٹیویٹیز میں وہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور عدلیہ کی کا پاس اور احترام رکھنے کے لیے وکلاء نے 2007 اور 2008 میں مسلسل قربانی دی، جیل گئے، مار کھائی، سب کچھ کیا. وہ عدلیہ کے لیے کیا، کیونکہ عدلیہ کے بغیر اگر وہ عدلیہ کی عزت نہیں، اس کا احترام نہیں، تو وکیل کا احترام کہاں ہوگا. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں عدلیہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ اس کو دو فریقوں کے درمیان دشمنانہ انداز نہ بنایا جائے، مخالفانہ انداز نہ بنایا جائے. یہ عارضی باتیں ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، اور ہم نے اس کا بڑا کھل کے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور اب اگر یہ مسئلہ سارے پاکستان کے وکلاء کانفرنسیں شروع کریں اور عدلیہ کے خلاف شروع کریں تو یہ مسئلہ کہاں رکے گا. اس لیے عدلیہ کو، وکیلوں کو، دونوں فریقوں کو دے شڈ وہ عقل کے کیا کہتے ہیں، عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور ایک دوسرے کے خلاف ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے شوڈ کم ڈاؤن، دے شوڈ کول ڈاؤن. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے جوڈیشری کے لیے، وکلاء کے لیے، وکلاء کی آزادی کے لیے، جوڈیشری کی آزادی کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے یہ بڑی خطرناک، بہت خطرناک گیم ہے. اور مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ وکیل اور جج آپس میں لڑیں اور یہ کمزور ہوں اور یہ جو ہیں دوسرے اداروں کو ٹھیک راہ راست پر لانے کے قابل نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے اور مخالفین کی ان کوششوں کو کامیاب نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتیں مل بیٹھ کر خوش اسلوبی سے حل ہوں. اور دس از واٹ صاحب، آپ عام لوگوں کو، عام شہریوں کو، عام درخواست گزاروں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ عدالت کا جب فیصلہ آتا ہے تو اس کے خلاف آپ اپیل دائر کریں، آپ وکیل کریں، آپ فیسیں دیں، مگر اب جب کہ فیصلہ فٹ بال گراؤنڈ خالی کرانے کا وکیلوں کے خلاف آیا ہے تو آپ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس میں عدلیہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے. آپ اپیل میں کیوں نہیں جاتے اور اس کو قانونی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے؟ مطیع اللہ صاحب، ہم نے اس ایسپیکٹ پر بھی غور کیا اور ہم متعلقہ جو فریق ہے ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے ہم سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اپیل میں ان کی ہر قسم کی مدد کریں. پریزیڈنٹ صاحب، آپ ایپیکس باڈی ہیں، آپ اور پاکستان بار، آپ لوگوں کا بنیادی ذمہ داری ہی وکلاء کا کنڈکٹ چیک کرنا ہے اور اس پر نظر رکھنا تھا. یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، لوور جوڈیشری سے تواتر سے یہ واقعات ہونے شروع ہوئے اور اس حد تک ہوئے کہ سروں پر پیپر ویٹ مارے جا رہے ہیں. سو کے پینٹ اتارنے کی کوشش کی گئی ایک جج صاحب کی. آپ کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا، کوئی مذمتی بیان نہیں آیا کسی واقعے پہ. مطلب اگر پہلے واقعے پہ آپ کسی ایک کے خلاف سخت ایکشن لیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. آج آپ یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ ججز وکلا گرفتار ہو گئے ہیں اور چیمبر کرائے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں آئیں اس فیصلے کے خلاف. آپ کہہ رہے ہیں جج بائسڈ ہے. پلیز میری بات سنیں نا جی، آپ اب میرا جواب بھی سنیں نا. 2-4 دن پہلے سپریم کورٹ کے ایک بینچ میں، چیف جسٹس کے بینچ میں، قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا. تو وہ اختلاف پھر
پہنچ گیا پبلک میں، آپ تک پہنچ گیا، ہم تک پہنچ گیا، ہر ایک تک پہنچ گیا. ہم اس پہ خوش نہیں ہیں کہ نہیں دیٹ شوڈ ناٹ ہیو اکرڈ. وہ ہوا یہ کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی کیس میں عمران خان کے خلاف غالباً کمپلیننٹ تھے یا انہوں نے اس کے خلاف شکایت کی تھی، تو چیف صاحب نے کہا کہ یو شوڈ ناٹ بین سٹنگ آن دس بینچ. حالانکہ یہ بات خاموشی سے بھی ممکن تھی. سو جو کاز لسٹ ہے وہ چیف صاحب بنا رہے تھے. چیف صاحب کو ان کو اس بینچ میں نہیں بٹھانا چاہیے تھا. اگر چیف صاحب کو یا کسی طریقے سے ان کو یہ پتہ نہیں چلا تو قاضی فائز عیسیٰ کو تو پتہ تھا، اس کو خود بینچ سے نکلنا چاہیے تھا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھتا. تو اگر یہ بات قاضی فائز عیسیٰ کے سلسلے میں ہو سکتی ہے تو وہاں بھی اطہر بن اللہ صاحب ہمارے بڑے مہربان اور بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا 2-4 دن پہلے ایک مسئلہ ہوا تھا جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، کنڈیم کیا ہے سارے وکلاء نے، اور اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہیں ہم ان کو اپروو نہیں کرتے. خواہ وہ لاہور میں ہوا، کہیں اور ہوا، کراچی میں ہوا، پشاور میں ہوا، ایسا ہر وہ واقعہ جس سے جوڈیشری کی تضحیک ہوتی ہے، جس سے وکیلوں کی تضحیک ہوتی ہے، وہ وی کنڈیم دیٹ. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کیس کو ان حالات میں کر لیتے، آپ کسی اور بینچ کو حوالہ کرتے اور وہ فیصلہ ہوتا، کوئی بات نہیں تھی. موجودہ حالات میں اس کا وہ پرسنل بائس، یہ ان کے فیصلے ہیں، ان کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. اس کا سلوشن آپ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جی بار اور بینچ کے درمیان ایک تیسرے فریق لگتا ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے یا اس کی کسی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. جو آپ نے نام لیا سی ڈی اے کا، کیا آپ اپنی جو پوزیشن ہے سی ڈی اے کے خلاف بھی کوئی ایسا اقدام کرنے جا رہے ہیں؟ وہ دیکھنا جی، اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم نے تو کہا کہ ہم تیار ہیں، اس فیصلے میں بھی مدد کریں گے. اور سی ڈی اے کے خلاف اگر کوئی ہمارے پاس آئے کہ ہمارا ڈیمیج ہوا ہے، ہمیں نقصان ہوا ہے، تو ہم ان کی یقیناً مدد کریں گے. اور جو آپ نے کیا فرمایا حل، دیکھو جو فیصلہ ہے جس پہ وہ 22 میں ایلیمنٹ بتا رہے ہیں اس کا حل کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، حل تو یہ ہے کہ سی ڈی اے کو ان ٹائم نوٹس دینا چاہیے تھا ان سب لوگوں کو، وکیلوں کو، یا عدالتیں وہاں بنی ہوئی ہیں، 2 چھت بنے ہوئی ہیں، فٹ پاتھ پہ بنی ہوئی ہیں، گرین ٹریک پہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کو سی ڈی اے کو نوٹس دینے چاہیے تھے، معقول نوٹس، جو بھی جتنے ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، کیا بھائی یہ ہماری زمین ہے اور آپ یہاں سے چلے جائیں، ہٹ جائیں. تو پھر مسئلہ اتنا شاید الجھاؤ میں نہ ہوتا، اتنا الجھ نہ جاتا. اب تو کوئی وکیل اپنے لیپ ٹاپ کا کہہ رہا ہے، کوئی اپنی کتاب کا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اب جب یہ جو گراؤنڈ ہے، آپ یہیں ہوتے ہیں، جب یہ پلے گراؤنڈ ہے، سوال یہ ہے کہ اس پلے گراؤنڈ میں اس کو پارکنگ یا اس میں چیمبر یا اس میں عدالتیں بنانے کی کیوں اجازت دی گئی؟ اچھا افریدی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پلے گراؤنڈ میں اجازت کیوں دی گئی؟ جو وکلا ہیں وہ پڑھے لکھے شہری ہیں اور وہ قانون کو سمجھتے ہیں. پلے گراؤنڈ کے بارڈ لگی ہوئی ہے، ادھر بورڈ لگا ہوا ہے. جب وکلا جو ہے وہاں پہ 3 منزلہ چیمبر بنا رہے ہیں تو آپ کی بار نے ایسے وکلا کے خلاف کیا کارروائی کی، اور آپ کا کوئی ضابطہ اخلاق اپنا بھی ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے، ہمیں اسلام آباد بار کونسل ہے، ان کا ادارہ، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس نے ان کو شکایت کی کہ جناب آپ یہ کریں؟ اچھا، یہ آپ شکایت کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، شکایت کر دیکھیں نا متی صاحب، وہ جو 12 سال سے چیمبر بن رہے ہیں، کون ان کو اجازت دے رہا ہے؟ نہیں تو آپ وکلا کو خود احساس نہیں ہے؟ نہیں، احساس وکلاء کو کسی نے اجازت دی، انہوں نے زبردستی قبضہ نہیں کیا. اچھا افریدی صاحب، یہ بتائیں کہ جتنا نقصان وکلا کا ہوا ہے تو کتنے رقم میں
آپ کا نقصان کا ازالہ ہو جائے گا؟ کوئی ایسٹیمیٹ لگایا ہے، کوئی اندازہ لگایا ہے؟ وہ تو اسلام آباد کے جو وکیل ہیں جو ان کے بار ایسوسیشن سے پہلی جو یہاں آئے تھے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ نقصان کا اسٹیمیٹ کر لیں، سی ڈی اے پر ڈیمیجز کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی اور نے اس میں حصہ لیا ہے اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو وکلا کے چیمبر گرے ہیں ان کو تقریباً 1 کروڑ روپے یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپے اگر وکلا کو دے دیے جائیں، ان کا نقصان کا ازالہ تو ہو جائے گا، وہ نئے لیپ ٹاپ بھی لے لیں گے۔ مگر جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے چیمبر کے ساتھ ہوا ہے، اور جو کچھ عدلیہ اور چیف جسٹس کی عزت کے ساتھ ہوا ہے، اس کا کتنا ازالہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ وہ تو چیف جسٹس ڈیمیج کا دعویٰ کر لیں، ہم ان کی وکالت کر لیں گے۔ جب وکلا موومنٹ میں وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، ابھی جیسے آپ نے کلیم کیا ہے کہ جوڈیشری کی عزت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی شامل تھے، تو کیا اس میں میری ٹانگ 2 دفعہ 2 جگہ فریکچر ہوئی تھی، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اچھا آفریدی صاحب، قربانیوں کا ہم معاوضہ نہیں چاہتے۔ آفریدی صاحب، آپ کی ٹانگ جو فریکچر ہوئی تھی اس کے بدلے میں فٹ بال گراؤنڈ میں آپ کے کتنے چیمبر ہونے چاہیے؟ پشاور میں تو ہم نے کسی چیمبر بننے نہیں دیا، نہیں۔ آفریدی صاحب، جو آپ نے کہا سی ڈی اے نے نوٹس دینے چاہیے تھے، اس واقعے کے بعد بھی جو غیر قانونی چیمبر ہیں، سی ڈی اے نے کوئی تقریباً 100 سے زیادہ نوٹسز نہ صرف وہاں پر دیے بلکہ پیسٹ بھی کر دیے۔ کچھ لائرز نے جو ہے وہ 1-2 لائرز نے چیمبرز خالی بھی کر دیے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں ابھی بھی چیمبرز خالی نہیں کیے، اور وہاں پر سی ڈی اے کے نوٹسز لگے ہوئے ہیں کہ یہ جگہ غیر قانونی ہے اور آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو خالی کیا جائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ اچھی خاصی تعداد ہے، سینکڑوں وکلا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں۔ اب ہر جگہ تقریباً وکلاء کے لیے کہیں چیمبرز کے لیے زمین دی جاتی ہے، کہیں اسپیس پیدا کی جاتی ہے، ان کے لیے ہے کوئی پلاٹ، لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر سی ڈی اے یا حکومت ان ٹائم ان کو وہ جگہ فراہم کرتی اور قبضہ دے دیتی اور کہتی کہ بھئی بار ایسوسیشن ان کو الاٹ کرے تو، اور اس میں اپنا کام شروع کرے، تو وہ وکلاء اپنے الٹرنیٹیو اپنے چیمبرز بنا لیتی۔ اب ان کو کہتے ہیں ہاں آپ کے لیے ہم نے پتہ نہیں کو ہے دامن کوہ میں پتہ نہیں اتنے فلاں جگہ ریزرو کیا ہے، اتنے پلاٹس ہیں، اتنے کینال ہیں، اتنے یہ ہیں، وہ کہاں ہے؟ سر G11 میں 5 ایکڑ کا پلاٹ ہے جو کہ تقریباً 5-6 سال سے ٹھیک ہے نا، 5-6 سال سے اس پہ کچھ کام ہونا چاہیے تھا نا، کسی کو الاٹمنٹ کی جاتی کہ کوئی اس پہ کچھ بنا لیتا، کچھ نہیں کیا۔ یہ سی ڈی اے یہ بڑی لیتھارجک باڈی ہے، یہ بالکل بیکار چیز ہے۔ یہ جب تک مسئلہ یہ جو مسجد کا کیا نام تھا اس کا، لال مسجد کا کیا ہوا؟ اتنی سی جگہ سے ہوتے وہ کتنا مسئلہ بنا، جس پہ بمباری کرنی پڑی اور پتہ نہیں گولے باری کرنی پڑی اور کیا کچھ نہیں ہوا، اور کتنے لوگ اس میں مارے گئے۔ لطیف آفریدی صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پہ حملہ ہوا، یہ بڑا سانحہ تھا یا جو چیمبر گرائے گئے وہ بڑا سانحہ تھا؟ اور ایڈوکیٹ لطیف آفریدی جن کا بڑا نام ہے بطور ایک قانون دان، وہ ابھی تک سپریم کورٹ بار کی صدارت سے مستعفی کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، ہم نے جو چیف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نے ٹی وی پر اس کو کنڈیم کیا، 1 نہیں 2 نہیں 3-4 ٹی ویز پہ میں نے اس کو کنڈیم کیا، اور میں نے اس پہ کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم چیف جسٹس یا کسی جج، خواہ وہ چھوٹا سول جج کیوں نہ ہو، چھوٹا جج کیوں نہ ہو، سیشن جج کیوں نہ ہو، ہمارے لیے تمام قابل احترام۔ اگر میں استعفیٰ دے دوں تو اس استعفیٰ سے اگر کچھ اس کا وہ تو میں بڑا سانحہ کون سا ہے؟ نہیں، بڑا سانحہ دیکھو نا، بڑا سانحہ یہ ہے کہ سی ڈی اے ایک سرکاری ادارہ ہے، سرکار کا ادارہ ہے۔ اب یہ سی ڈی اے 10 سال 12 سال ہم مثلاً ہم وکلاء کو کہتے ہیں کہ آپ بناتے جائیں،
اب 10-11 سال ہمیں اجازت دیتا رہا, ہم بناتے رہے, اور پھر اچانک راتوں رات اس نے خواب دیکھا اور افریدی صاحب سی ڈی اے ایک- والے آتے تھے ایک- اور آپ لوگ مقامی عدلیہ سے مل کے وکلا کمرہ عدالت میں گھس کے سی ڈی اے والوں کو, پولیس والوں کو مارتے تھے جو ان کے چیمبر کرانے آتے تھے. نہیں کیا نہیں یہ یہ حقیقت نہیں؟ نہیں, ایک منٹ, یہ نہیں, میرے لیے یہ کیا نام ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کا جو کہ دفتر میں جو کچھ ہوا, میرے لیے وہ بالکل ایک بڑا سانحہ تھا. میں نے اس کو کنڈیم کیا امیڈیٹلی. میں نے کہا, وکیلوں سے کہا کہ یہ غلط بات ہے, وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ لائک دس, وی شوڈ اپالوجائز فار دیٹ, اور سب وکیلوں نے کیا. آفریدی صاحب apologize تو ایک طرف- چلیے وہ سوال اچھا ایک منٹ, آپ بتائیں. جی. apologize تو ایک طرح- یہ آپ کو یاد ہے 3 نومبر کو جنرل مشرف نے ججز کو صرف یہی کیا تھا کہ روکا تھا اور قید کیا تھا, تو ان کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے. چیف جسٹس کو چیمبر میں گھس کے مارے جانا اور کام سے روکنا, کیا یہ برابر کا اقدام نہیں ہے 3 نومبر کے برابر میں؟ اور اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا؟ معلوم نہیں ہے. جنرل مشرف نے زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا تھا, آئین کو توڑا تھا. ہی واز لائبل, وہ اپنا پھر. جی آپ آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. سر آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بنے تو آپ کا انتخابی نعرہ جو تھا وہ عدلیہ کی بحالی اور جو عدلیہ کے اندر جو نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ اس نعرے کے تحت جیت کے آئے ہیں. اور ابھی سر ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اپنے ایک ساتھی جج سے کنسلٹ کیے بغیر فیصلہ بھی لکھا اور فیصلہ بھی ان کے خلاف لکھا, اور انہیں منع کر دیا کہ آپ آئندہ کیسز بھی نہیں سن سکتے وزیر اعظم کے بارے میں. تو سر اس حوالے سے آپ کا سٹینس کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ نہیں, دیکھیے, میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ہمیں عدلیہ کا احترام, عدلیہ کی طاقت, عدلیہ کی قوت, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اس کو اور عدلیہ مسٹ بی انڈیپینڈنٹ ان آل ریسپیکٹس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہاں بینچ میں, یہ تو سپریم کورٹ کے اندر کا معاملہ ہے. میں بطور سپریم کورٹ بار کے صدر کی آئی ول ایڈوائز دیم کہ وہ میوچولی یہ مسائل حل کیا کریں, ان کو پبلک میں نہ لائیں, نہ میڈیا میں لائیں. اور یہ کوئی دس از ناٹ اے گڈ ایگزامپل, یہ کوئی اچھا مثال نہیں ہے کہ ایک جج بیٹھا ہے, اس کو دستخط کرنے نہیں دیا جاتا. بھائی وہ لکھے, اس کے مخالف فیصلہ لکھے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے روایات ہیں, آپ کے فیصلے ہیں کہ اگر کوئی جج کسی دوسرے ججوں سے 1 یا 2-3 سے ایگری نہیں کرتا تو روایت یہ ہے, یہ لا بھی ہے سپریم کورٹ کا, کہ وہ اپنا فیصلہ لکھ دیتا ہے انڈیپینڈنٹ. اگر اس جج کو یہ فیصلہ لکھنے نہیں دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ان کے سپریم کورٹ کے قانون کی خلاف. اچھا آفریدی صاحب, آخری سوال. آفریدی صاحب ایک, جی آفریدی صاحب, آپ نے یہ جو ساری گفتگو کی اس میں کچھ ایک پوائنٹ کی وضاحت کر دیں کہ آپ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کے پاس گئے, ان کا عزت اور وقار مجروح ہوا تھا, انہوں نے کسی سے, آپ بشمول آپ لوگوں کے کسی سے بات نہیں کی. اس کے بعد جو وکلا ہیں وہ بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو سی ڈی اے کو کنڈیم کرنے کے علاوہ اور کیا حل آپ نے اس معاملے کا سوچا ہے وہ بتا دیں. دیکھیے, ایسا نہیں ہوتا جس کا حل نہیں ہوتا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پہلی بار ایسا نہیں ہوا, کئی دفعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وکلاء کے لیڈرز اور متعلقہ فریق آپس میں بیٹھ کر اور وہ ان کا ایک حل نکال لیتے ہیں. اگر کسی کا وقار مجروح ہوا ہے تو اس کو اس کی تسلی کی جاتی ہے, اس سے معافی مانگی جاتی ہیں, اس سے منت کی جاتی ہیں. کیا وکلا تیار ہے معافی مانگنے کے لیے, مانگ رہے ہیں؟ وہ تو یار ہم نے 100 دفعہ مانگ لی ہے, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کے مقدمات شروع ہیں مختلف بینچوں میں, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے جو وکلا کے خلاف مقدمات میں آپ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ معافی مانگیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ شرمندہ ہیں, تو کیا آپ مشورہ دیتے ہیں سب کو کہ غیر مشروط معافی مانگیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, عدالت کا جو قانون ہے اور پھر
آج تک آپ اٹھائیں 8-10 سال کہ کتنے لوگوں کو توہین عدالت میں سزا ہوئی. کسی میں بھی میرے علم میں 2-3 سال میں، کم از کم 3-4 سال میں میرے علم میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ توہین عدالت میں کسی کو. توہین عدالت ایک ڈال ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے. یہ اس قسم کی واقعات کے لیے نہیں ہے. اٹ از ناٹ فار سچ لائک ایون. تو کون سا قانون؟ یہ جو توہین عدالت کا کنٹیمپٹ آف کورٹ قانون ہے. تو قانونی راستہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار کونسل ہے اس کا کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے چیمبر کی اور بدتمیزی کی ہے، ان کے نام بھیج دیے جائیں. ہائی کورٹ کے پاس خود بھی پاورز ہیں کہ وہ ان کو سسپینڈ کرے اور پھر ان کا کیس وہاں بھیج دیا جائے. یہ ہاں بالکل کیس گیا ہے بار کونسل؟ نہیں گیا. وہ تو انہوں نے بھیجنا ہے نا، وہ خود بھیجیں گے. اگر بار کونسل کے ایکٹ کے تحت اس کو بھیج دیں تو بار کونسل اس سے نپٹائے گی. ٹھیک ہے، خیر. کیس جو ہے وہ بار کونسل کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، لیکن بار کونسلز کے پاس اپنے بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتے تھے جن لوگوں نے وہ کیا تھا، لیکن وہ نہ اسلام آباد بار کونسل نے کی، نہ پاکستان بار کونسل نے کی. اور دوسرا توہین عدالت کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سزا نہیں ہوئی، ایک وزیر اعظم اس پہ فارغ ہوا اور اس پہ 2-3 لا میکر جو ہیں وہ ابھی تک نااہل ہیں، وہ کنٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا. اور پھر یہ کہ جو 5 ایکڑ کا جو پلاٹ ابھی، کیونکہ جو آپ سلوشن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ وکلا کی تعداد جو ہے وہ 10 سال میں اسلام آباد میں وہ تقریباً 6,500 ہو گئی ہے 1500 سے. تو وہ جو 5 ایکڑ کا پلاٹ تھا اس کو ابھی تک یوٹیلائز نہیں کیا گیا. وہ چھوٹا ہے لیکن اس میں ملٹی سٹوری بھی بن سکتے ہیں. تو وکلا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ایکسپینس پہ بنائے جائیں، لیکن یہ اسٹیٹ ایکسپینس پہ نہیں ابھی تک بن سکے. تو کیا وہ خود ابھی اس کا کیا کس طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کریں گے؟ دونوں فریقوں کو بٹھایا جائے یا دونوں فریق اس کا ایک طریقہ کار نکل جائے گا کہ وکیل نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کرنا ہے، اسٹیٹ نے کتنا پیسہ لگانا ہے، اور یہ کتنے ملٹی سٹوریز ہونے چاہیے، 20 ہونے چاہیے، 10 ہونے چاہیے، کتنے چیمبر اس میں بن سکتے ہیں. تو وہ تو جب تک بیٹھیں گے نہیں آپس میں تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں؟ یہ جو آج دیکھیں سب کی نظریں آپ کی طرف ہیں، وکلاء کی بھی، بھائی میں نے اطہر من اللہ صاحب سے گفتگو کی ٹیلی فون پہ. اس نے کہا آپ نے آنا نہیں، اس نے مجھے آنے سے منع کیا کہ یو ہیو ناٹ ٹو کم ٹو می. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئی کین ٹاک ٹو یو آن ٹیلی فون پہ. میں نے اس کو دوستوں کے ذریعے سے بات کی. ہم چاہتے ہیں کہ وکلاء اور ججوں کے درمیان ایسی صورتحال نہ بنے. اچھا سر، اس میں ایک تیسرا فریق سی ڈی بھی ہے، تو اس میں حکومت بھی انوالو ہو سکتی ہے. آپ نے اس حکومت کی سطح پر کسی سے رابطہ کیا ہے کہ اس سی ڈی کے ساتھ مل کے مسئلے کو حل کروایا جائے؟ نہیں، حکومت کے ساتھ حکومت ابھی کہیں بھی اس سلسلے سے، حکومت تو میرے خیال میں بہت خوش ہے اس طرح ہو رہا ہے. یہ جو کل جو کانفرنس بلائی گئی ہے، کل یہ وکلا کی جو کانفرنس بلائی گئی ہے آل پاکستان، کیا یہ پرامن رہے گی یا ایک بار پھر عدالت پہ حملہ کیا جائے گا؟ نہیں، اس پہ کوئی حملہ وملہ نہیں ہوگا. وہ جو ایک حملہ ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. وہ ہم وکلاء نے ہر جگہ اس کو کنڈیم کیا ہے، اور اس میں پتہ نہیں اس میں جو لوگ تھے، اور یہ مسئلہ سی ڈی اے کے پاس تھا اور لوگوں کا رخ چیف جسٹس کے چیمبر کی طرف کیا گیا. اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے.